السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ محترمہ و مکرمہ صدر انجمن و مہمانان خصوصی و حاضرین جلسہ، آج اس اجلاس میں میری تقریر کا عنوان ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک اپنوں، غیروں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ۔ معزز سامعات، قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد ہوا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں ساری جہاں کے لیے محض رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ معزز سامعات، اس دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا اصلی مقصد اللہ ہی کی رحمت کا اظہار تھا۔ اسی مقصد کے حصول کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب رسالت پر فائز کیا گیا، اور انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کی جو خدمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انجام دی ہے، اس میں صرف اور صرف رحمت ہی کی جلوہ گری نظر آتی ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت اور ربوبیت سارے انسانوں کے لیے عام ہے، اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت سارے انسانوں کے لیے عام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کی فلاح کے لیے تشریف لے آئے۔ آپ کی تعلیم دوست دوست، دشمن کو بھی دوست بنانے کی تعلیم تھی۔ معزز سامعات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزوروں اور بے کسوں کو اوپر اٹھایا، مظلوم عورتوں کو عزت بخشی اور ان کے حقوق کا پاس و لحاظ رکھنے کی تاکید فرمائی۔ بس زندگی کے تمام شعبوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی فرمائی، اور ہر جگہ عدل و انصاف و رحمت کا پہلو نمایاں دکھائی دینے لگا۔ خیر، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کارناموں کی تفصیل بیان کرنی مقصد نہیں ہے۔ چلیے ہم یہ دیکھنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک غیروں اور اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا رہا۔ معزز سامعات، جو شخص اپنے دشمنوں کا خیر خواہ ہو، اس کا سلوک اپنوں اور غیروں کے ساتھ کس طرح شفیقانہ ہوگا، اسے تو ہر کوئی سمجھ سکتا ہے۔ جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں تو جس خاص بات کا ہمیں انکشاف ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی میں کبھی بھی اپنے بڑے سے بڑے دشمن سے بھی ذاتی انتقام نہیں لیا۔ معزز سامعات، نبوت کے اعلان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مخالفوں نے جو ظالمانہ سلوک کیا تھا وہ اب بھی تاریخ کے صفحات میں درج ہے۔ ظلم و ستم کی کون سی قسم ہے جو آپ کے اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ نا اختیار کی گئی ہو؟ آپ کے کتنے ہی صحابہ کو مکہ چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لینی پڑی ہو، اور دشمنوں نے وہاں بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ معزز سامعات، خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا محبوب شہر مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جانے پر مجبور کر دیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ جا رہے تھے تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ ایک مرتبہ کعبے میں داخل ہو لیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کعبے کے دروازے نہیں کھولے گئے۔ جس کے پاس کعبے کی کنجی تھی اس نے آپ کے لیے کعبے کا دروازہ کھولنے سے انکار کر دیا۔ معزز سامعات، پھر دنیا والوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ جب مکہ فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبے کی کنجی اسی شخص کو عطا فرمائی جس نے آپ کے لیے کعبے کے دروازے بند رکھے تھے اور ذرا بھی نرمی اختیار نہیں کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کی کنجی اس شخص کو عطا کرتے ہیں اور فرماتے ہیں جو کوئی اس شخص سے کعبے کی کنجی چھینے گا تو وہ ظالموں میں سے ہوگا۔ معزز سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے دشمن آپ کے سامنے تھے جو آپ کے خون کے پیاسے رہے ہیں، جنہوں نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی ہیں۔ 3 سال تک گھاٹی ابی طالب میں آپ کو بند کر رکھا اور آپ کو کھانے پینے سے اور مل جل کر رہنے سے روکے رکھا تھا۔ آج وہ سارے دشمن مغلوب ہو کر آپ کے سامنے کھڑے ہیں کہ دیکھیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ معزز سامعات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی خون ریزی نہیں کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا جو کوئی حرم میں پناہ لینا چاہتا ہے اسے بھی پناہ دے دی جائے گی، اور جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لینا چاہتا ہے اس کے لیے بھی امان ہے، اور جو کوئی خود اپنے اپنے گھروں میں پناہ لینا چاہتا ہے اسے بھی بخش دیا جائے گا۔
معزز سامعین، ابو سفیان قریش کے سرداروں میں سے تھا جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ دیکھیے آج یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ کر اس کی عزت بڑھا رہے ہیں کہ جو کوئی ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے اس کے لیے بھی امان ہے۔ اللہ اکبر۔ معزز سامعین، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے۔ سارے دشمن آپ کے قبضے میں ہیں، وہ لرزاں اور ترزاں ہے کہ جانے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرماتے ہیں آج تم پر کوئی ملامت نہیں، جاؤ تم آزاد ہو۔ معزز سامعین، وحشی نامی ایک شخص تھا جو آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قاتل تھا۔ وہ فتح مکہ کے موقع پر یہ سوچ کر بھاگ گیا کہ وہ بخشا نہیں جائے گا، لیکن جب اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کی اطلاع ملی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ کے دامن رحمت میں پناہ لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے معاف فرما دیا اور بس اتنا کہا تم میرے سامنے نہ آیا کرنا کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے میرے مظلوم چچا کی یاد آ جاتی ہے اور غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے معزز سامعین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بڑے سے بڑے دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا کرتے تھے۔ آپ کے اخلاق کا شاہد خود قرآن مجید ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ قلم کی آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انک لعلی خلق عظیم، یقیناً تو بلند اخلاق پر فائز ہے۔ معزز سامعین، اسی طرح دوسرا واقعہ ہے کہ ہندا ابو سفیان کی بیوی تھی جس نے آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا سینہ چاک کر کے دل و جگر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر نقاب پوش کر آپ کے سامنے آتی ہے کہ آپ اسے پہچان نہ سکے اور اسے امان حاصل ہو جائے۔ معزز سامعین، لیکن وہاں بھی اپنے گستاخانہ انداز کو اختیار کرنے سے باز نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان لیتے ہیں اور اسے معاف کر دیتے ہیں اور اس سے اس دل توڑنے والے واقعے کا ذکر تک نہیں کرتے۔ معزز سامعین، یہ دیکھنا ہی تھا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق دیکھ کر ہندا متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکی، پکار اٹھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری نظر میں آپ کے خیمے سے بڑھ کر مبغوض تر خیمہ کوئی اور نہ تھا، لیکن آج میری نظر میں آپ کے خیمے سے بڑھ کر کوئی محبوب ترین خیمہ اور نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، مارا بھی تو مارا اخلاق کی تلوار سے مارا۔ معزز سامعین، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیسے تھے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر ایک دشمن بھی متاثر ہو کر اسلام لائے بغیر نہ رہ سکتا تھا، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ اگر کوئی ہم سے چھوٹی سی گستاخی کر لے تو ہم اس کو ڈبل کر کے دکھاتے ہیں، جبکہ ایسا کرنا نہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے۔ تو معزز سامعین، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی کوشش کریں اور آپ کے دیے ہوئے تعلیمات کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اپنانے والے بنائیں اور آپ کے تعلیمات کو سیکھتے ہوئے اس پر عمل کرنے والے بنائیں۔ آمین ثم آمین وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔